کہ ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فضیل احمد۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے۔ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، معافی کے دروازے جو ہیں وہ بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر مسلمان جو ہیں وہ اپنے گناہ بخشوانے کا بھی ان کو موقع ملتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب کریم کے قریب ہونے کا اس ماہ کے اندر موقع ملتا ہے۔ تو سٹی 41 کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ اس بابرکت مہینے کے اندر اپنے ناظرین کے اندر ایسی نشریات کے ذریعے کوئی ایسی انفارمیشن پہنچائے کہ ہمارے عالم دین جو ہیں ان کے ذریعے ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو کوئی ایسا سبق حاصل ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر پہنچ سکیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر عبدالحفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی آغا اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے وہ اہل تشیع سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان دونوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس بابرکت مہینے کے اندر کیا پیغام دینا چاہیں گے، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کو، کیونکہ جو دور چل رہا ہے اس کے اندر سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کو سکھانے کی ہے کہ وہ کیسے اپنے اس دین کو سیکھ سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں ان کو کیسے سمیٹ سکتے ہیں۔ ماہ رمضان جو کہ بابرکت مہینہ ہے، پورے سال کے اندر رمضان المبارک جو ویسے تو سارے مہینے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہیں، اور لیکن رمضان المبارک کے اندر اللہ پاک جو ہے وہ بھی اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، ان کی دعائیں جو ہیں وہ قریب ہو کر سنتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے ایک بار پھر دوبارہ اس ماہ میں اپنے قریب ہونے کا، اس ماہ کو دیکھنے کا، اور اللہ کرے کہ تمام ہمارے جو ناظرین ہیں، ہماری جو قوم ہے، مسلمان جو ہیں دنیا بھر میں بسنے والے، کہ اللہ پاک بابرکت طریقے سے اس ماہ کے بعد عید کی خوشیاں بھی سب کو نصیب فرمائے۔ تو کیا پیغام دیں گے اس بابرکت مہینے کے اندر ہماری خاص طور پر نوجوان نسل کو کہ اس مہینے کو کیسے گزارا جائے، کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں کروٹ کروٹ ان کو سمیٹا جائے، کیسے جو معافی ہے اس مہینے کے اندر طاق راتیں جو ہیں وہ بھی آتی ہیں، تو کیسے اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ فضیل بھائی۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا اور سٹی 41 کی پوری ٹیم کا کہ اس خاص مہینے کے حوالے سے ایک خیر کا، بھلائی کا اور نیکی کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا آپ نے موقع دیا۔ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان جو ہے یہ ایک مہمان مہینہ ہے۔ ہم کسی چیز کی بھی اس وقت تک اس انداز سے قدر نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کی اہمیت سے، اس کی قدر و منزلت سے واقف نہ ہوں گے، کیونکہ یہ ایک فطرتی بات ہے، جب گھر میں کوئی خاص مہمان آنے ہوں تو ان کے لیے تیاری بھی خاص ہوتی ہے۔ تو ماہ رمضان جو ہے یہ ایک مہمان مہینہ ہے اور مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے ماہ رمضان کی رحمتوں کا، برکتوں کا، جو اللہ کی بخششیں اس میں اللہ اپنے بندوں کے لیے کرتا ہے، اگر میری امت کو پتہ چل جائے اس کی قدر و منزلت کا، تو میری امت یہ دعا کرے اللہ سے کہ یا اللہ پورے سال کو رمضان بنا دے۔ تو یہ ماہ شعبان اختتام کو پہنچنے والا ہے اور اس کے بعد ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کا اہتمام تو کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ تو رمضان کا استقبال کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم رمضان کی قدر و منزلت کو سمجھیں،
رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. قرآن اللہ کی کلام ہے. اچھا، قرآن اللہ نے رمضان میں نازل فرمایا، اور پھر رمضان میں وہ رات آتی ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور اللہ نے اس قرآن کی نزول کے صدقے اس رات کو 1000 مہینے کی راتوں سے زیادہ افضل قرار دے دیا، اور وہ رات رمضان میں آتی ہے. تو رمضان تو پورے کا پورا مہینہ جو ہے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم باقاعدہ ایک جو ہے نا وہ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اپنا، کہ ہم نے رمضان کو کیسے گزارنا ہے تاکہ ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو. 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں. قرآن چونکہ رمضان میں نازل ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. حضرت جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے، اللہ کے پیغمبر پڑھتے تھے قرآن مجید، پھر اللہ کے پیغمبر سنتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے. یہ باقاعدہ دور ہوتا تھا. تو یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اور کوشش کریں کہ زیادہ وقت جو سوشل میڈیا پہ ہم ضائع کرتے ہیں، لغویات پہ ضائع کرتے ہیں، گپ شپ لگانے پہ ضائع کرتے ہیں، ایسے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی پہ جو وقت ہم ضائع کرتے ہیں، رمضان میں کم از کم ہمارا وہ وقت ضائع نہ ہو. اور یہ رمضان جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی کا دل صاف نہیں ہوگا تو اس کی کوئی عبادت بھی جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی نہ قبولیت ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہی ہے. تو رمضان کے آغاز سے پہلے، یعنی رمضان شروع ہونے سے پہلے ہمیں اپنے دل صاف کرنے چاہیے. یہ استقبال رمضان ہے. ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ. اور پھر اس میں ہمیں جو ہمارے بھائی ہیں، جو مستحق ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے. تو اگر کسی سے کوئی گلہ شکوہ ہے، کوئی غصہ ناراضگی ہو جاتی ہے رشتہ داروں میں، آپس میں، دوست احباب میں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان کا استقبال اس انداز سے کریں تاکہ جب رمضان شروع ہو تو ہماری پوری تیاری ہو کہ ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے اور اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کی جانب سے تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ بابرکت مہینہ ہے اور مہینوں کا ایک سردار مہینہ ہے اور مہمان مہینہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر اس شخص کے لیے یہ رحمت ہے کہ وہ رمضان کو پاتا ہے اور رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو. اور آغا اسماعیل عابدی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے امت کو. آغا صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور ایک اگر میرا ناقص علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایسا شخص جو رمضان کو پائے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش اپنی حاصل نہ کر سکے، تو ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جس پر 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. تو جس کے پیچھے یہ تھا کہ رمضان پائے اور وہ اپنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہ کروا سکے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا شخص جو ہے وہ بدقسمت ہے، بد نصیب ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر کیسے دلوں کو صاف کیا جا سکتا ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جتنی دیر تک دل صاف نہیں ہوتے عبادت کا فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ہمارے دل جو ہیں وہ منور ہوتے ہیں؟ کیا پیغام دیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا بوحدانیتہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تفلحون. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ماہ مبارک رمضان بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، بندگان پر بہت ہی زیادہ ہیں. تو ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ خداوند کریم نے یہ رمضان المبارک جو رحمتوں کا مہینہ ہے،
برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، توبہ کرنے کا مہینہ ہے، توبہ قبول ہونے کا مہینہ ہے، اس رب جلیل کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سانس لینا بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، کسی کو افطاری کھلانا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، نوافل ادا کرنا عبادت ہے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری شعبان کو اپنے آبا و اجداد سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ آخری شعبان یعنی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے اللہ کے نبی رحمت للعالمین جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات میں سب سے بڑی ذات پروردگار عالم کی ذات ہے، اس ذات کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کے بعد روئے زمین پر بلکہ کل کائنات میں سب سے بڑی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اللہ کے بعد۔ کو نبی کریم فرماتے ہیں، علی ابن ابی طالب سے روایت ہے کہ آخری شعبان کو خطبہ دیتے ہوئے اصحاب و انصار تشریف فرما ہے، مسجد میں کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی درود و سلام کے بعد حمد و ثنا کے بعد اللہ کے نبی شروع کرتے، میں مختصر خطبہ سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر کوئی گناہگار خطا کار اپنی غلطیوں اپنی خطاؤں کو یاد کر کے اس مہینہ مبارک کے رمضان جو پر برکت پر مغفرت مہینہ ہے جو آ رہا ہے، وہ آنے سے پہلے اگر تم توبہ کرو، اگرچہ تمہارا گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو، درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو، زمین پر ریت کے ذرہ سے زیادہ تمہارا گناہ ہو، سوائے شرک کے تمہارا گناہ زمین سے آسمان تک پر ہو، اس مہینہ بابرکت اس مہینے میں اگر توبہ کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہارا تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک آیات کی تلاوت کرے، قرآن ایک آیات کی تلاوت کرے، دوسرے مہینوں میں دوسرے دنوں میں غیر رمضان میں کل قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ماہ مبارک رمضان جو آ رہا ہے، شکر کرو کہ کتنے افراد تھے جو پچھلے ماہ مبارک رمضان میں موجود تھے لیکن اس رمضان المبارک آنے سے پہلے مٹی کے نیچے ہے، وحشت قبر ہے، تاریک قبر ہے، اکیلے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، سننے والے نہیں، مدد مانگ رہے ہیں، مدد کرنے والے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بندگان کو یہ توفیق دی، یہ رمضان المبارک اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے اس مہینے میں، کہ اگر کوئی قرآن نہیں پڑھا ہے، کیونکہ میں میڈیا پہ بات کر رہا ہوں جہاں تک مسلمان جو قرآن نہیں پڑھا ہے، قرآن سے جاہل ہے، تو ان کے لیے رمضان میں کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک آیات کی تلاوت کرے روزہ رکھ کر، تو دوسرے مہینوں میں کل قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر جس نے قرآن نہیں پڑھا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں وہ ثواب کمانے کے لیے کل قرآن ختم کرنے کا جو ثواب ملتا ہے، وہ نیت کر کے اگر جو قرآن نہیں پڑھا ہے باوضو ہو کر روب قبلہ ہو جائے، انگشت شہادت آیتوں کے اوپر سے صلوات و درود کے ساتھ پھیرا دے، کل قرآن ختم ہونے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کر سو جانا بھی تسبیح ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کا ثواب۔ آخری بات ہے، امام محمد باقر سے پوچھا گیا تسبیح حضرت زہرا کے کیا ثواب ہے؟ جو ماہ مبارک رمضان میں سانس لینے کا ثواب تسبیح زہرا ہے،
تو کتنا ثواب ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک تسبیح یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اگر کوئی پڑھے 1000 رکعت نوافل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کر سانس نکلے، امام محمد باقر فرماتے ہیں ایک سانس کا تسبیح حضرت زہرا کا ثواب ملتا ہے۔ بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ناظرین جیسے بہت تفصیلی گفتگو آپ نے سنی، یقینی طور پر آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور آپ اس چیز پر عمل بھی کریں گے۔ تو ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بھائیوں وہ تو ضروری ہے، ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ بھائیوں وہ تو ضروری ہے، ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے آج رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے۔ جیسے پہلے آپ نے سنا کہ تفصیلی گفتگو کی گئی کیسے رمضان المبارک میں عبادات ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مفتی مظفر اقبال نے اور علامہ تنویر طاہر راٹھور نے۔ مفتی محمد مظفر اقبال جو ہیں وہ مسلک دیوبند سے تعلق ہے ان کا، علامہ تنویر طاہر راٹھور اہل سنت و جماعت سے ان کا تعلق ہے۔ تو ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا پیغام دیتے ہیں امت کو، خاص طور پر جوانوں کو، کیونکہ آج کل کے دور میں زیادہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہے۔ تو دینی جو علم ہے اس میں بھی اضافہ جو ہے ہونا لازمی ہے، جو کہ سٹی 41 کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ وہ اپنے ناظرین تک دوسری جو معلومات ہیں ان کے ساتھ ساتھ دینی معلومات بھی پہنچاتا رہے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کے اندر جیسے استقبال رمضان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب اور آغا صاحب بتا رہے تھے، تو آپ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر جو کچھ ایسے افراد ہیں جو مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو ہمارا جو دین اسلام ہے وہ بہت زیادہ نرمی ہمیں دکھاتا ہے، لیکن کہیں کہیں پر جا کر ہم دین اسلام کو اتنا نرم بھی نہیں لیتے کہ بالکل ہی ہم ہر چیز سے غافل ہو جائیں، کہیں کہیں پہ سختی بھی ہے دین میں۔ تو جو خاص طور پر ہمارے فریضے ہیں جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو رمضان المبارک کے اندر رمضان میں روزے رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، کیسی بیماریاں ہیں جن میں روزہ نہ رکھنے کی معافی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ فضیل بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا اور سٹی 41 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے توسط سے ہماری بات عوام الناس تک پہنچنے کا موقع ملا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور سٹی 41 کو مزید ترقیات نصیب فرمائے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ کس بیماری کی وجہ سے چھوڑنے کی اجازت ہے، اس بارے میں جو ہمیں شریعت سبق دیتی ہے وہ یہی سبق دیتی ہے کہ ماہر ڈاکٹر ماہر معالج کسی بھی مرض میں مریض کو اگر روک دے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے جان کے اعتبار سے، تو آپ روزہ نہ رکھیں، تو ماہر معالج کی اجازت سے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب آگے مریض کی دو قسمیں ہیں۔ اگر مریض تو عارضی بیماری ہے، ٹھیک ہے، رمضان المبارک کے بعد وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو اس میں وہ بعد میں روزہ قضا کرے گا، چونکہ قرآن پاک میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے عارضی طور پر تو یا مسافر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ فعدۃ من ایام اخر آ گیا۔ اور اگر بیماری ایسی ہے کہ جو مستقل اس کو لگ گئی ہے، جیسے شوگر کا مرض ہے، بلڈ پریشر کا مرض ہے، جو ابدی بیماریاں ہیں، زندگی کے ساتھ ساتھ چلنے والی بیماریاں ہیں، اور یہ انتہائی عروج کو پہنچی ہوئی ہیں، ڈاکٹر سمجھتا ہے جیسے شوگر جس کو زیادہ ہوتی ہے وہ بیچارہ زیادہ دیر بھوک برداشت نہیں کر سکتا، تو ڈاکٹر اکثر جو ہے نا وہ مریض کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ اور جو مستقل بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے اس کے لیے شریعت کہتی ہے کہ اگر وہ واقعتاً روزہ نہیں رکھ سکتا اور ڈاکٹر نے بھی روک دیا ہے تو وہ اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں، اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ فدیہ کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کی مقدار جو تقریباً آج کل کے زمانے میں 120 روپے
فی روزہ 120 روپے وہ فدیہ دے گا پر روزے پر، ٹھیک ہے، اس مہینے کے حساب سے وہ اپنا فدیہ ادا کر دے گا۔ باقی اگر کوئی رکھنا بھی چاہے، دیکھو شریعت نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی مریض ہے رکھنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار اللہ تعالیٰ نے بیماری دی ہے اور اللہ ہی مجھے ہمت بھی دے دے گا تو وہ رکھے، اس لیے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سجدہ جو بندہ کرے گا اس ایک سجدے پر اللہ اسے 2500 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک سجدے پر اللہ اسے ایسا سرخ یاقوت کا محل بنا ہوا جنت میں دیں گے جس کے 60,000 دروازے ہوں گے سونے کے، جس دروازے کو بھی کھولا جائے گا آگے پھر مستقل ایک محل ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھے گا اللہ اس روزہ رکھنے پر اس کے چھوٹے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اللہ کی رحمت صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی جب تک روزے کا ٹائم ہے اللہ کی رحمت اس کے لیے برستی رہتی ہے اس پر۔ وہ بیمار ہے تو زیادہ برسے گی اس لیے کہ وہ زیادہ مشقت کر رہا ہے اور اللہ کو زیادہ خوش کرنے کے لیے ایک ذریعہ اختیار کر رہا ہے تو اس کے لیے زیادہ برکات ہوں گی۔ پھر رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی اس امت پر انعام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت پر رمضان کے روزے فرض کر کے خصوصی انعام کیا۔ وہ انعامات کیا ہیں کہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے یہ اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ منہ کی بو وہ نہیں ہوتی جو مثال دان صاف نہ کرنے کی وجہ سے، یہ منہ کی بو وہ ہوتی ہے جو معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے معدے سے اٹھتی ہے۔ تو چونکہ یہ معدہ خالی انسان رکھتا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے چونکہ معدہ خالی ہے تو اس وجہ سے جو بو پیدا ہو رہی ہے وہ اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ روزہ دار کے لیے سمندر میں مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور ہر روز جنت کو روزہ دار کے لیے سجایا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اس کی خوبصورت جنت، اور خوبصورت کرو اور خوبصورت کرو، روزانہ اس کی جنت کو خوبصورت ترین کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انعام کیا ہوتا ہے؟ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ نیکیوں کے اندر یہ اور بڑھیں، چونکہ نیکیوں کا سیزن ہے رمضان مبارک، اس میں اور بڑھیں۔ اور پانچواں انعام کیا ملتا ہے جو اس امت کی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سارے روزہ داروں کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام بیٹھے ان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شب قدر کی رات ہوتی ہے جس رات اللہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ شب قدر کی رات نہیں ہے، بلکہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب مزدور کا کام ختم ہو جاتا ہے تو اس کو مزدوری دے دی جاتی ہے۔ تو اللہ نے جو ایک مسلمانوں کے ذمے روزہ لگایا تھا، اب رمضان المبارک ختم ہو گیا، مسلمانوں نے اللہ کا کام پورا کر دیا، تو اب بطور اجرت اور مزدوری کے اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں، اپنے اللہ کو خوش کریں، دن بھی روزے کے اندر گزاریں، رات کو نوافل کے اندر گزاریں، چونکہ اس مہینے میں نفل پڑھیں گے تو فرضوں کا ثواب ہے اور فرض پڑھیں گے تو 70 فردوں کے برابر اس کا ثواب اللہ نے دینا ہے۔ شکریہ مفتی صاحب۔ علامہ تنویر طاہر رٹھور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب آپ بتائیے گا کہ رمضان المبارک جو ہے وہ بابرکت مہینہ ہے، اور روزہ جو ہے روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو صبر بھی عطا کرتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر صبر آ جاتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کو برداشت کرتا ہے؟ صرف بھوک یا پیاس برداشت کرنے کا نام ہی روزہ نہیں ہے، اس کی ہر قسم کی برداشت ہوتی ہے۔ تو یہ مہینہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ محبتوں والا، پیار بانٹنے والا مہینہ بھی ہے، تو کیسے جو ہمارے خاص طور پر نوجوان ہیں، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، وہ کیسے ایک دوسرے میں محبت اور پیار بانٹ سکتے ہیں صرف روزے کے نام پر صبر کرتے ہوئے؟ جیسے اللہ پاک روزہ دار کو صبر عطا فرماتا ہے، ویسے ہی ہم ایک دوسرے سے اگر محبت سے رہیں تو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرے گا، ہمیں زیادہ ہمیں نیکیاں اور ثواب دے گا۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں فضیل بھائی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سٹی 41 کا کہ آپ ہر موقع پر علماء کو، مختلف مسالک کے علماء کو بلوا کے الحمدللہ جو دین کا اور شریعت کا پیغام ہے وہ عوام الناس اور خاص کر ہمارے نوجوان نسل تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، رمضان المبارک چونکہ برکتوں والا اور رمضان المبارک صبر کا مہینہ بھی ہے،
اور صبر کا اللہ رب کریم قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. جو بندہ صبر کرتا ہے یعنی کہ بھوک پر پیاس برداشت کرتا ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں کیا عطا فرماؤں گا، میں رب کریم اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہوں. تو یہ ایک تو اس کا ہے. اور روزہ جو صبر کا مہینہ ہے، اس میں بندہ صبر کرتا ہے، کھانے سے بھی پینے سے بھی ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، تو بدلے میں اللہ رب کریم، بلکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر کہ بلا مفتی صاحب تشریف فرمائے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب کریم ہر روز افطاری کے وقت 70,000 لوگوں کی بخشش فرماتا ہے ہر روز رمضان مبارک میں. اتنی برکتوں والا. اور جہاں تک رواداری کا، چونکہ رمضان رواداری کا بھی درس دیتا ہے، محبت کا بھی درس دیتا ہے، اخوت کا بھی درس دیتا ہے، بھائی چارے کا بھی درس دیتا ہے. اس رمضان کے اندر اتنی برکتیں اور اتنی فضیلتیں اور اتنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے آسانیاں رکھی ہیں کہ اللہ رب کریم چاہتا ہے کہ میرے نبی کا امتی کوئی بھی جہنم کے اندر نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر آپ دیکھیں سحری کے اگر کھائیں گے، روایات کے اندر ملتا ہے کہ جو بندہ سحری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے، سحری کرنے والوں کے لیے سحری کے اندر برکتیں رکھی ہیں. پھر دن بھر اگر روزہ رکھتا ہے تو پھر جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن کو روزہ رکھ کے رات کو قیام کرتا ہے تو اللہ رب کریم کے فرشتے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. تو جس طرح رمضان المبارک میں ہم، یہ بہت ضروری چیز ہے، رمضان المبارک میں جہاں پر ہم کھانے سے دور رہتے ہیں، پینے سے دور رہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، اسی چیز کا نام روزہ نہیں ہے. صرف یہی کہ کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، سحری کر لی، افطاری کے وقت افطاری کر لی، اس کا نام روزہ ہرگز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاتھ کا بھی روزہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر قسم، آنکھوں کو بے حیائی سے بچانا ہے، اپنے ہاتھ کو ہر قسم کی برائی سے کسی کے حق کی طرف نہ بڑھے، اپنے زبان کو بچانا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے کہ جس سے کسی مسلمان بھائی کی دل آزاری ہو. تو روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ صبح سے لے کے شام تک دیگر شریعت کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کا بھی نام ہے، محبت اور رواداری کا نام ہے، صبر اور استقامت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ رمضان المبارک سے برکت والے مہینے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ساری امت محمدیہ پر اپنا کرم فرمائے، اور جو اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات ہیں وہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور اللہ رب کریم اس طرح کی برکتوں والے دن اور راتیں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے. جی بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، جیسے آپ نے تفصیلی طور پر یہ بھی گفتگو سنی ہے، کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی بار بار اس مہینے میں اپنے قریب ہونے کا موقع دے، اور ہم کوشش یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ سے اس مہینے کے اندر معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اور آئندہ جو ماہ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت ہیں، اور ان کے اندر بھی ہم شریعت کے جو احکامات ہیں ان پر پورا عمل کریں، اور رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات جو ہیں ان کو کریں. تو ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بھائیو وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. بھائیو وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ویلکم بیک ناظرین. تو بات ہو رہی ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے. جیسے مفتیان کی جانب سے پہلے بیان کیا گیا، رمضان المبارک کی برکات جو ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا. اس کے علاوہ رمضان المبارک کے اندر جو صبر کا ایک درس دیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی اس پر تفصیلی گفتگو کی گئی. تو جو مرد حضرات ہیں ان کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے اندر جو ہماری خواتین ہیں، وہ خواہ ہماری ماں ہو، ہماری بہن ہو، ہماری بیٹیاں ہوں، تو ان کو رمضان المبارک کے اندر اپنے کیسے خود کو ڈالنا چاہیے، عبادات کیسے کرنی چاہیے. گھر والوں کے لیے اگر سحر و افطار کا وہ اہتمام کر رہی ہیں تو اس میں ان کے لیے کیا کیا برکات ہیں، کیا ثواب ہیں. اور اسی حوالے سے اس گفتگو کو بڑھانے کے لیے آج فیصل آباد کی معروف جو معلمہ ہیں کنزہ ندیم، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے، اور خاص طور پر جو ہماری سٹی 41 کی ناظرین ہیں، ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں جو ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گی اس بابرکت ماہ کے حوالے سے. جی آپا جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا.
माह रमज़ानुल मुबारक जैसे कि बरकतों का महीना समझा जाता है, अल्लाह पाक अपने बंदों को इसके अंदर रहमतों से नवाजता है। अगर कोई गुनाहगार माफ़ी का तलबगार है तो वो उसको माफ़ भी करता है। रहमतों के दरवाज़े सहर व अफ्तार तक खुले रहते हैं। तो आप जो हमारी माएँ और बहनें बेटियां हैं उनको क्या पैगाम देंगी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के हवाले से? जी, सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बेटा, बहुत शुक्रिया आपके आने का। इसके हवाले से बेटा सबसे पहले तो देखिए, रमज़ानुल मुबारक जो है इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक की तैयारी रजब से शुरू कर देते हैं। रजब, फिर उसके बाद शब्बान आता है, फिर शब्बान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते हैं कि शब्बान को इस तरह से हुजूर मनाते हैं। अम्महातुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी आम महीनों की निस्बत शब्बान में इतनी कसरत से इबादत करते हैं कि लगता है रमज़ान ही आ गया। ठीक है, यानी वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि रमज़ान का जो महीना है उसकी बरकतों से, ठीक है ना, उसकी जो असल जो उसकी रूह है उस तक पहुँचा जा सके। सुभान अल्लाह। रमज़ान मुबारक क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या लोगों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए। किस लिए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। मतलब असल जो इसका हासिल है ना मेरा बेटा, रमज़ानुल मुबारक का असल हासिल जो है वो है परहेज़गारी। मतलब रोज़ा ये नहीं है कि हमने भूखे पेट रह लिया, हमने प्यास को बर्दाश्त कर लिया। असल रोज़े का मकसद तक़वा, असल रोज़े का मकसद अल्लाह ताला से डरना। ठीक है ना, असल रोज़े का मकसद जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करना। जैसे अभी आप बात कर रहे थे सहरी का, अफ्तारी का, मतलब रमज़ानुल मुबारक का जो हासिल है ना बेटा वो अल्लाह की रज़ा है। अच्छा आपा जी, ये बताएं कि जो हमारे घरों की ख़वातीन हैं, अक्सर ऐसा होता है कि वो किसी न किसी बीमारी की वजह से रोज़े नहीं रख पाती। तो ख़वातीन जो हैं वो जब अपने घर वालों के लिए सहर व अफ्तार का एहतमाम करती हैं तो इसमें कौन सी बरकतें हैं कि ख़ुद उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, कोई उनको ख़ास बीमारी है, जैसे आजकल ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, ऐसी बीमारी के अंदर तो रोज़े की माफ़ी होती है कि अगर आपका मुआलिज, आपका डॉक्टर आपको मना कर देता है, लेकिन वो दूसरी तरफ रोज़ादार के लिए खाना बना रही हैं, वो सहरी का हो, अफ्तार का हो, इसमें क्या क्या बरक़ात हैं इस हवाले से? मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सहरी और अफ्तारी की तो इतनी फ़जीलत है, और जो इंसान रोज़ा रखवा रहा है, सुबहान अल्लाह, जो रोज़ा रखवा रहा है, देखें ना आप, एक इंसान रोज़ा रखवा रहा है, इसके ऊपर आप यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ख़वातीन से डिस्कस करती हूँ कि जो हमें रोज़ा रखवाती हैं ना ख़वातीन, या घर के जो हमारे मुलाज़म हैं, तो माशाल्लाह उनको तो मैं कहती हूँ रोज़े रखने वाले से भी ज़्यादा सवाब है, उनको रोज़े रखने वाले से भी ज़्यादा सवाब है। और यकीन कीजिए मेरा बेटा, हमें चूँकि आप आए हैं कि इस हवाले से आपके चैनल के, तो असल में ये भी थोड़ा सा बताती चलूँ कि अक्सर गरम गरम पराठे, गरम गरम रोटी के चक्कर में हम लोग ना उन ख़वातीन के साथ बड़ी ज़्यादती कर जाते हैं जो हमारे लिए सहरी और अफ्तारी का एहतमाम जी। अब देखें कि वो जो हमें सहरी और अफ्तारी बना के दे रहे हैं, हमारे मुलाज़म हैं या कोई भी है, तो क्या उन्होंने रोज़ा नहीं रखना? अब सारी तो बीमार ख़वातीन नहीं होती, सारी बीमार ख़वातीन तो नहीं होती, ठीक है, जो बीमार हैं वो तो नहीं रखेंगी, वो उसका फ़िदिया दे देंगी, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रोज़े बाद में नहीं रखेंगी, जब वो तंदुरुस्त हो जाएंगी तो फिर रोज़े रखेंगी, यानी फ़िदिया देने के बाद भी उन्होंने रोज़ा रखना है। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से कहूँगी कि खुदारा अपने मुलाज़मों का, अपनी जो घरेलू ख़वातीन हैं जो आपके लिए सहरी इफ्तारी बना रही हैं, उनको भी मौका दें कि वो भी अच्छे तरीके से अपना रोज़ा रख सकें। आखिरी टाइम तक हम गर्म रोटी के चक्कर में, इन चीज़ों के चक्कर में उन बेचारियों के जो रोज़े, ये कैसा रोज़ा है कि हम खुद तो रख रहे हैं, हमारी मुलाज़म नहीं रख रहे, हम खुद तो रख रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं रख रहे, हम खुद तो रख रहे हैं। देखें ना ये कैसा रोज़ा है। हमारे घर के जो दूसरे अफराद हैं उनके लिए हम आसानी पैदा नहीं कर रहे, आप उनके लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। आपा जी, जैसे आजकल के दौर में हमारे बच्चे जो हैं वो दीन इस्लाम से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप क्या समझती हैं कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर ख़ास तौर पर एक माँ को अपने बच्चों की कैसी परवरिश करनी चाहिए?
रमज़ान बेटा देखिए ये महीना तो इतना बरकतों वाला है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर तरफ एक रूहानियत का माहौल होता है। घरों के अंदर भी बच्चों को भी पता है कि रमज़ानुल मुबारक है, तो माँ के लिए एक बहुत प्यारा टाइम है कि माँ अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाए नमाज तरावी के लिए, दौरा कुरान की क्लासें जहाँ जहाँ दरसे कुरान है वहाँ अपनी बच्चियों को साथ लेके जाएं। आप घर में एक रूटीन बनाएं। चले अगर आप कहीं दौरा कुरान के लिए नहीं जा रही, घर में बाजमात इकट्ठी नमाज पढ़े, ठीक है। आपकी बेटियां हैं, आप हैं, इकट्ठे आप सलात तरावी का अपना जो है अकेले अगर पढ़ रही हैं तो एहतमाम करें, जैसे भी मतलब आपने करना है, लेकिन अपनी औलाद को आप अपने साथ अपनी इबादत में शामिल रखें। और रूटीन के जो वज़ाइफ है मतलब आपने अभी से तैयारी कर लेनी है, लिख लेना है कि मैंने अपने बच्चों को ये तैयारी करानी है, सुबह शाम की दुआएं उसकी तैयारी करवानी है। अमूमन सलात तरावी जो वो जमात के साथ ही पढ़नी चाहिए, तो उसका प्रॉपर एहतमाम अभी से आप नियत कर लें कि मैंने अपनी बच्चियों को या अपने बच्चों को साथ लेकर दौरा कुरान की जो क्लासें हैं माशाल्लाह उसमें अपनी बच्चियों को साथ लेके जाना है। मर्द हज़रात नियत बांधे मैंने अपने बेटे को साथ लेके जाना है। जब वो अपने साथ उसको खड़ा करेगा तो इंशाअल्लाह ताला आप देखें इसकी कैसे बरकतें हासिल होती हैं। यानी हर इबादत में अपनी औलाद को अपने साथ शामिल रखें। अच्छा अब्बा जी, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, तफसीली तौर पर आपने बताया है, नाजरीन ने भी सुना है। तो एक आखिरी प्रोग्राम के आखिर में हमारी जो अब बहनें सुन रही हैं, माएँ सुन रही हैं, उनको आखिरी एक छोटा सा पैगाम क्या देंगी रमज़ानुल मुबारक के? रमज़ान, हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात आपने की। देखें जैसे हम रूटीन में हर चीज़ की तैयारी करते हैं, हर चीज़ की तैयारी करते हैं, तो रमज़ान की तैयारी क्यों नहीं? देखें ना, हम ईद की तैयारी, ईद के कपड़ों के लिए हम कैसे भागी। तो मेरी तमाम बहनों से ये दरख्वास्त है, एक कागज़ लें, कलम लें, उसके ऊपर अभी से लिखें। जो आपने ग्रॉसरी लेके आनी है, जो किचन का सामान लाना है वो सारा अभी से ले आएँ। जो अपने कपड़े ख़रीदने हैं वो अभी से ले आएँ खुदारा। जो आपने ईदें देनी है वो अभी से ले आएँ। जिसको अपने ज़कात देनी है वो अभी से डिस्कस कर लें। जिसको राशन पहुंचाना है वो अभी से डिस्कस कर लें। कहाँ अपने कुरान क्लासें लेके जानी है, ट्रांसपोर्ट का अहतमाम अभी से कर लें। मतलब आपने अपनी सारी रमज़ान और अपनी सफाइयाँ कर लें। और ख़ास कर मैं कहूँगी कि जो आपके घर के जाए नमाज हैं उनको भी धोएं। मोस्टली हम लोग घर के जो जाए नमाज हैं उन पर तवज्जो नहीं देते। घर की सफाइयाँ करी जा रही हैं, लेकिन जब हमने इबादत करनी है, अपने इबादत वाला कमरा उसको प्रॉपर नीट एंड क्लीन करें, ठीक है। और अपने कपड़े हर चीज़ मतलब कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम इन 2 दिनों में अपनी तैयारी जो दुनियावी काम हैं, जी बिल्कुल, वो सारे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो वक्त है वो अल्लाह ताला के हजूर, अल्लाह ताला की इबादत में गुजरे। बहुत शुक्रिया आपा जी। रूह तक पहुँचे, सही बरकतें हासिल हों, सही अल्लाह ताला की रहमतों से हम फैज़याब हो सके और जन्नत में दाखिल हो सके। बहुत शुक्रिया आपा जी, आपने वक्त दिया और आपने कीमती वक्त में से हमारे नाजरीन को बताने की कोशिश की है। और ख़ास तौर पर हमारी जो बहनें हैं, माएँ हैं, उनके लिए ये दर्स बहुत ज़रूरी था कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर पहले से अपनी तैयारियां कर लें और रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो अपने अल्लाह ताला के हजूर, अल्लाह ताला की इबादत के अंदर गुजारें, ताकि वो अल्लाह ताला की रहमत को करवट करवट हासिल कर सकें। और दुआ है प्रोग्राम के आखिर में कि अल्लाह ताला आपको और मुझे भी बार बार रमज़ानुल मुबारक देखने का मौका दे और अल्लाह ताला के मज़ीद करीब होने का, करवट करवट रहमतें समेटने का। प्रोग्राम का वक्त अभी ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। भाइयों वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब हम दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।